مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ پھر غزوہ حنین میں بھی مسلمان آگے بڑھ جاتے ہیں، طائف کا محاصرہ بھی ہوتا ہے، اہل طائف بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ میں کیا کہوں، بات وہی ہے کہ میرے پاس وقت کم ہے، ورنہ کیا کیا معاملات سامنے آتے ہیں۔ سیرت کا تو صرف اسی ایک باب پہ نا پوری ایک کورس ہونا چاہیے غزوات النبی کے نام سے۔ بہرحال 9 ہجری میں حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا امیر الحجاج بنا کر کے بھیجتے ہیں۔ صحابہ کی بڑی جماعت آپ کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ حقیقت میں حج اکبر یہی تھا، کیونکہ یہ واحد حج تھا جس میں مسلم مشرک سب نے شرکت کی، اور پھر قیامت تک کے لیے اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد مشرک کبھی حج نہیں کر سکے گا، اور جن قبائل نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی انہیں 4 ماہ کی مہلت تھی، اس کے بعد ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی پیمان نہیں ہوگا۔ اس مدت سے وہ قبائل خارج ہیں جن کے ساتھ آپ علیہ السلام نے کسی اضافی خاص مدت کے لیے عہد و پیمان کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب آ گئے اور انصار کے ساتھ آ گئے، اگر آپ کو یاد ہو میں نے ایک درس میں عرض کیا تھا شروع میں کہ جب حضور یہاں تشریف لائے تھے تو رؤسائے انصار میں ایک نے سوال کیا تھا کہ آج تو ہم سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں، کل آپ ہمیں چھوڑ تو نہ دیں گے؟ حضور نے فرمایا میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے۔ حنین کے غنائم تقسیم ہوتے ہیں، حضور سب کو بڑا بڑا دے رہے ہیں، انصار پریشان ہیں، کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی؟ کیوں ہمیں مال غنیمت جیسے پاک مال سے محروم کیا جا رہا ہے؟ حاضر خدمت ہوتے ہیں، حضور ہم سے کوئی غلطی ہوئی؟ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، کیا تم راضی نہیں کہ یہ مکہ والے یہ واپس جائیں، بھیڑ بکریاں مال غنیمت لے جائیں، اور تم جب مدینہ منورہ جاؤ تو خدا کی رحمت کو ساتھ لے جاؤ؟ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، عرض کیا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ لیکن ایک حج رہتا تھا جسے حج وداع کہتے ہیں، حجۃ الوداع۔ 25 ذی القعدہ ہفتے کے روز محبوب خدا مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ اب 1,14,000 یا 24,000 کم و بیش صحابہ کا، فدایان رسول اللہ کا لشکر ساتھ ہے۔ کائنات انسانیت میں یہ سب سے حسین ترین گروہ ہے، اور یہ ایک عظیم منظر ہوگا۔ پوری کائنات دم بخود ہو کر کے ان انفاس قدسیہ کو دیکھ رہی ہوگی۔ ایسے پاکیزہ لوگ حضور کی معیت میں آج حج کو جا رہے ہیں۔ 4 ذی الحجہ بروز اتوار زائرین حرم کا یہ قافلہ مکہ معظمہ میں داخل ہوا۔ ہر شخص ارکان حج میں مشغول ہو گیا۔ 9 ذی الحجہ کا خطبہ عرفات ایک عجیب خطبہ ہے۔ جبل رحمت پر رحمت للعالمین مسجد نمرہ میں اصول اسلام پر وہ خطبہ دیتے ہیں کہ جس نے مذہب، سیاست، عمرانیات کے ان بنیادی اصولوں کو وضع کر دیا جن کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک حرف آج کی دنیا کے لیے بھی اسوہ اور نمونہ ہے، اسی طرح جس طرح آج سے 1400 برس پہلے تھا۔ فرمایا لوگوں میری بات غور سے سنو، آج میں تمہارے سامنے باتیں بیان کر رہا ہوں، نہیں معلوم آئندہ سال میدان میں میری تمہاری ملاقات ہو یا نہ ہو۔ پہلی بات، لوگو تم پر تمہارے جان، مال، اعراض قیامت تک حرام ہے کہ حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، جس طرح اس دن، اس مہینے اور اس شہر اور جگہ میں ہے۔ پھر فرمایا میں نے تمہیں اپنا پیغام پہنچا دیا؟ 3 دفعہ پوچھا۔ صحابہ نے عرض کیا صرف پہنچا نہیں دیا، ادیت ونصحت یا رسول اللہ، آپ نے نصیحت نہیں کی، آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر فرمایا جس کے پاس امانت ہے چاہیے صاحب امانت کو لوٹا دے۔ زمانہ جاہلیت میں سود کا جو رواج تھا میں اسے ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے اس سود کو معاف کرتا ہوں جو کسی کے ذمے میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا تھا، اور سب سے پہلے اس خون کو معاف کرتا ہوں
جو عامر بن ربیعہ بن حارث کے قاتلین کے ذمے ہے۔ یہاں جہاد کے بعد خون ہا کے سلسلے میں جو قبائل میں خون کی ندیاں بہتی تھیں اب نہیں بہیں گی۔ قتل عمد کا مجرم قابل قصاص ہے۔ زمانہ جاہلیت کی تمام رسومیں ہمیشہ کے لیے ختم۔ خدمت کعبہ، خدمت زمزم اسی طرح باقی رہیں گی۔ لوگوں، شیطان اگرچہ محروم ہو چکا ہے اس بات سے مایوس کہ یہاں صنم پرستی اور شرک پھیلے، لیکن یہ تمنا باقی ہے کہ تم شرک کے علاوہ اس کے باقی جالوں میں پھنس جاؤ۔ جن چیزوں کو بھی تم معمولی سمجھتے ہو، عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ اللہ نے تمہیں وہ امانت سونپی ہے، میں تمہارے پاس وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہی سے بچو گے، وہ کتاب اللہ ہے۔ پھر پوچھا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا بے شک پہنچا دیا۔ فرمایا لوگوں، خدا تمہارا واحد ایک ہے، تم ایک باپ کی اولاد ہو۔ لا فضل لعربی علی عربی وعجمی ولا عجمی علی عربی ولا ابیض علی اسود ولا اسود علی ابیض کلکم بنو آدم و آدم بالتراب۔ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ تم سب اولاد آدم ہو، آدم مٹی سے تھے، اگر فضیلت ہے بھی تو تقوی کی بنیاد پر۔ کیا میں نے خدا کا حکم پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا پہنچا دیا۔ پھر فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو تم میں سے یہاں موجود ہیں میرا پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ وہ خطبہ ہے جو انسانیت کا چارٹر کہلاتا ہے، جس میں انسانیت کے سارے اصول آ گئے، جن کی جزیات اور جن کی آگے تشریحات وہ ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ یہی عالم انسانیت پر ایک احسان تمام ہوتا ہے، صرف مسلمانوں پر نہیں، سب عالم انسانیت پر، کہ جو سلسلہ ہائے روحانیت آدم سے چلا تھا وہ کب جا کر کے پورا ہوتا؟ آج اعلان ہو جاتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج بات پوری ہو گئی، دین پورا ہو گیا، میں نے نعمت تمام کر دی، نعمت پوری ہو گئی، تمہارے لیے میں اسلام کو بطور دین لا کر کے راضی ہو گیا۔ اس ملت اسلامیہ کے کامل اور مکمل ہونے کی مہر لگا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا یہ مبارک گروہ واپس 14 ذی الحجہ بروز بدھ کو مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف چل جاتا ہے۔